حي ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین عظیم و محترم، الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے. 29 روزہ فہم دین کورس کا آج پہلا موضوع انشاءاللہ یہ مختلف موضوعات کی جو باہر فلیکس لگ چکی ہے اسی ترتیب سے روزانہ کا بیان ہوگا. تمام احباب کوشش کریں کہ دین سیکھنے سکھانے میں اپنے 10 منٹ جو ہے 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ضرور صرف کریں. انشاءاللہ آپ کو عظیم فائدہ ہوگا. تو آج آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کا بنیادی اصول اور ستون جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں. لا الہ الا اللہ یہی دین کا بنیادی اصول ہے. اگر یہ نعمت کسی کو نصیب نہیں تو خواہ وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو تو اس کی ساری عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اور اگر یہ نعمت نصیب ہو جائے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، رب کو رب مانے، تو پھر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. تو اسی حوالے سے چند ایک معروضات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس زمانہ میں بھی اور پہلے زمانہ میں بھی بڑے بڑے دانشور، فلسفی اور نکتہ دان اللہ کی ذات کے منکر ہو کر گزرے ہیں اور وہ کہتے کیے ہیں کہ خدا کوئی نہیں، خدا کوئی نہیں. جب ان سے دلیل پوچھی جائے کہ آپ کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو نظر نہ آتا. اگر خدا ہوتا تو نظر نہ آتا. پہلے بھی اور آج بھی یہی جواب ملتا ہے کہ نہ ہم نے دیکھا نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا، ہم کیسے مان لیں. بنی اسرائیل نے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو تو انہوں نے آگے سے یہی سوال کیا کہ ہم کس کو رب مانیں؟ اس رب کا ہمیں کہہ رہے ہو کہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم اسے دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں دیکھا، تو ہم کس طرح جو ہے وہ اس رب کو مان لیں؟ حالانکہ یہ غلط بات ہے اور ایک لا یعنی اصول ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں. تو خود ہی ان کا اپنا رویہ جو ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے کہ بہت سی اشیاء ہیں جو نظر نہیں آتی مگر وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں. میں ایک دو مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مثلا عقل انسانی ہے، اس پہ سب کا ایمان تو ہے نا کہ انسان میں عقل ہے. کیا عقل کس بالا کا نام ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ کسی نے اسے دیکھا؟ لیکن سب ماننے کے لیے تیار ہو گئے. مقناطیس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی کشش کا جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں، اس کی قوت کو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کی قوت کسی نے دیکھی ہے؟ کسی نے. اس سے آگے بڑھیں تو انسان کی جو یہ روح ہے نا، ہمارے اندر روح جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا، ایک قدم چل بھی نہیں سکتا، کیا روح آج تک کسی نے دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. تو پھر وہ جو خالق ہے، مالک ہے، اسے کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک دفعہ ایک استاد پرائمری کلاس کے طالب علم سے جو داریہ سے تعلق رکھتا تھا استاد، اس نے سوال کیا کہ اے میرے بچوں ہمیں یہ بتاؤ کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں؟ کہنے لگے جی آ رہے ہیں. فرمانے لگے اس کا مطلب ہے میں آپ کے سامنے موجود ہوں. یہ سامنے بلیک بورڈ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس نے بچوں نے کہا جی آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ موجود ہے. پھر کہنے لگا یہ کرسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ کرسی موجود ہے. یہ سوال کر کے نا پھر کہنے لگا کیا آپ کو خدا نظر آتا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، خدا تو ہمیں نظر نہیں آتا. کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے. تو ایک نیک بخت شاگرد بھی اندر بیٹھا تھا، کھڑا ہوا چکولے لیتا ہوا آگے آئے گا. کہنے لگا اے میرے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کیا استاد کی عقل آپ کو نظر آ رہی ہے؟
وہ کہنے لگے ہمیں تو استاد کی عقل نظر نہیں آ رہی. کہنے لگا اس کا مطلب ہے پھر استاد کی عقل بھی موجود نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں اپنی قدرت سے اپنی توحید کا خطبہ بیان فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے بغیر اس کی اجازت سے. تو یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر مطلقاً شفاعت کی نفی نہیں کی گئی کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے. مطلقاً شفاعت کی یہاں پہ نفی نہیں کی گئی کہ کوئی بھی جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر ان کی نفی کی گئی ہے جن کو اجازت نہ دی گئی ہو. جس کو رب کی طرف سے اجازت دے دی جائے وہ شفاعت کر سکتا ہے. منکرین کہتے تھے کہ یہ بت جی ہے قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں بخشوائیں گے. تو اللہ رب العزت ان کی تردید فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ ان بتوں کی کیا مجال ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے لب کھول سکیں اور شفاعت کر سکیں. شفاعت تو وہ کریں گے جن کو میں رب اجازت دوں گا، اس کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. تو کس کو اجازت دی گئی؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے محبوب ہم ان قریب آپ کو مقام محمود پر جو ہے وہ فائز فرما دیں گے. یعنی ساری کائنات کی شفاعت میرے محبوب تیرے ذمہ ہوگی. اے میرے محبوب آپ کے ذمہ شفاعت ہوگی، آپ کو رب کی طرف سے اجازت ہوگی. بخاری شریف میں ہے کہ ساری مخلوق تمام نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے گی نا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی نبیوں کی طرح کہیں گے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ایک راستہ آپ کو بتاتا ہوں، جہاں پہ آپ جاؤ گے نا وہ ایسی ہستی ہے، وہ ایسا در ہے جہاں پہ کوئی خالی واپس نہیں آتا. جاؤ محمد کریم کے پاس چلے جاؤ، جاؤ امام الانبیاء کے پاس چلے جاؤ، جاؤ آخری نبی کے پاس چلے جاؤ. جب امت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کرے گی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، کرم فرمائے. اس وقت سرکار فرمائیں گے انا لا، میں جو ہوں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں جب آقا کریم علیہ السلام حاضر ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. سجدے میں سرکار سر رکھیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو ذرا اٹھائیے نا، اپنے سر کو ذرا اٹھائیے نا، آج آپ کی بات مانی جائے گی. آج آپ سوال کا دامن پھیلائیے، میں بھرتا جاؤں گا. اشفا تو شفا، آپ شفاعت کرتے جائیں میں شفاعت کرتا جاؤں گا، آپ شفاعت کرتے جائیں میں شفاعت کرتا جاؤں گا. تو آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جو جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر وہ جتنا چاہے. واسع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے. ولا یؤودو حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے زمینوں آسمان کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا. تو یہ ہے وہ ہمارا رب جس نے سب کچھ بنایا، اور یہ ہے عقیدہ توحید جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے. صرف امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جملہ انبیاء نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کو اپنا معبود مانا جائے. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی کارساز ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی رب کی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے. تو سامعین ذی وقار، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر جو ہے وہ دین اسلام کی بنیاد ہے. اس کا انکار کر سکتا کوئی نہیں. تو اس لیے
عقیدہ توحید جو ہے اس کو ماننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامعین ذی وقار دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان جب کیا نا، وہ بھی اپنے محبوب کی زبانیں کیا۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیں، قل، اے محبوب آپ فرما دیں۔ اے باری تعالیٰ، آپ اپنے محبوب کی رسالت کا بیان تو نہیں کرنا چاہ رہے، آپ تو اپنی توحید کا بیان، اگر آپ خود فرمائیں گے کہ میں ایک ہوں، اے باری تعالیٰ تو جھوٹ تو نہیں بولتا، ہم تو مان لیں گے نا کہ قل هو اللہ احد۔ اے باری تعالیٰ قل نہ فرما، اپنے محبوب کی زبانی اعلان نہ کروا، ہم تو پھر بھی مان لیں گے۔ لیکن رب نے فرمایا نہیں، میرے محبوب توحید میری ہے لیکن زبان تیری ہوگی۔ اے میرے محبوب توحید، میری توحید کا اعلان کرنا ہوگا لیکن میرے محبوب آپ کی زبان سے ہوگا۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، آپ فرما دیں اللہ ایک ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ عقیدہ توحید دین کی جو ہے وہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی انکار کرے یا اقرار کرے، لیکن ہمارا کم از کم عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ذات میں نہ صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدہ پر جو ہے وہ موت نصیب فرمائے، اسی عقیدہ پر جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں سلامت رکھے۔